یو ٹی وی کے معزز ناظرین، تاریخ ناقابل یقین واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ان میں سے کچھ واقعات تو ایسے ہیں جن کو سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ تاریخ میں کیسے کیسے بھیانک دور بھی گزرے ہیں جہاں انسانیت کی دھجیاں اڑائی گئیں اور انسانوں کی تذلیل کی گئی۔ ایسے ہی واقعات میں سے ہم چند ایک کا ذکر آج یہاں پر کریں گے، لیکن اس سے قبل اگر آپ نے یو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری اور آپ کی ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہے۔ ناظرین، 8 فروری 266 سے لے کر 16 مئی 290 تک چین میں ایک شہنشاہ وو آف جن کے نام سے حاکم رہا۔ اس کے دور حکومت کے آخری ایام میں 5000 خواتین کو اس کے محل میں لایا گیا۔ خواتین کی آمد کے بعد شہنشاہ نے ریاست کے معاملات میں سستی برتنا شروع کی اور خواتین کو منانے اور لطف اندوز کرنے پر زیادہ توجہ دینے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ محل میں اتنی خوبصورت عورتیں تھیں کہ وہ لفظی طور پر نہیں جانتا تھا کہ اسے کس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں کرنا۔ اس کے مشیروں اور وزراء نے اس مسئلے کا ایک خصوصی حل نکالا۔ اس کے محل میں 5000 بیڈ روم بنائے گئے اور ہر بیڈ روم میں ایک خوبصورت حسینہ کو رکھا گیا۔ ہر حسینہ کی خدمت کے لیے نوکر چاکر وافر مقدار میں رکھے گئے۔ شہنشاہ روزانہ ایک بگی میں بیٹھتا اور اس بگی کو کھینچنے کے لیے گھوڑوں کی بجائے بکریوں کا استعمال کیا گیا۔ بکریاں چلتی چلتی جہاں جا کر رک جاتی، بادشاہ اسی بیڈ روم میں اس عورت کے پاس قیام کرتا۔ بکریوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہت سی خواتین نے اپنے سونے کے کمرے کے باہر بانس کے پتے لگا رکھے تھے تاکہ بکریاں ان پتوں کو کھانے کے لیے رکیں اور بادشاہ وہاں اس کے پاس مہمان بنے۔ ناظرین، اس تصویر کو غور سے دیکھیے جس میں ایک خاتون لیٹی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایک ریچھ کو بٹھایا گیا ہے۔ 1946 تک رومانیہ کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بیک پین کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ طریقہ بہت کارآمد اور بہت مفید، جس میں مریض کو الٹا لٹایا جاتا تھا اور اس کے اوپر ریچھ کو کچھ دیر تک بٹھایا جاتا تھا تاکہ اس کی بیک پین ٹھیک ہو سکے۔ یہ ایک بہت ہی مقبول طریقہ علاج تھا۔ پھر کہندے بوٹا گالاں کڈ۔ اس تصویر کو دیکھ کر آپ اور بھی حیران ہوں گے کہ کچھ جاپنیز بدھسٹ ایک خاص طرح کا مراقبہ کیا کرتے تھے جس کو سوکس ہمپسو کہا جاتا ہے۔ اس مراقبے کے دوران وہ مستقل طور پر کھانا پینا چھوڑ دیتے اور وہ مراقبے کی حالت میں رہتے، حتیٰ کہ وہ زندہ خود اپنے آپ کو ایک ممی کی شکل میں بنا لیتے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں منگولیا کا۔ منگولیا میں مجرموں کو سزا دینے کا ایک انوکھا طریقہ تھا جس میں سزائے موت کے مجرموں کو ایک لکڑی کے باکس میں بند کر دیا جاتا اور ان کو وہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ وہ سزا یافتہ لوگ اس باکس کے اندر کئی دنوں تک بھوکے رہتے اور وہیں پر وہ مر جاتے۔